بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کے ظہور سے قبل صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہو چکے تھے اور شریعت کے وضع کردہ اصول و قوانین کی جگہ ایسے خود ساختہ نظریات و عقائد کو اپنا لیا تھا جو ان کے مزاج اور طبیعت کے لیے موزوں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اصل دین اور حقیقی قانون الہی کی صورت مسخ ہو کر رہ گئی، اور عوام الناس اپنے علماء کی اندھی تقلید میں جاہلانہ رسومات میں الجھتے چلے گئے، اور یوں دین سے دوری ہوتی گئی اور بت پرستی اور برائیاں عام ہوتی چلی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عربوں کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو عربوں کے حالات سے آگاہ کریں گے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون کون سے قبائل تھے، ان کے عقائد کیا تھے اور دین سے کس قدر دور ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ تاریخ اسلام میں عربوں کی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربوں کی تاریخ سے واقف ہو۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب اقوام اور ان کی معاشرت کے کیا حالات تھے۔ دوستو، عرب کی تاریخ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جب بات کی جائے عرب کے قبائل کی تو ہمیں ان قبائل کے بارے میں سمجھنے کے لیے آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو چلیے آپ کو عرب اور اسلام سے قبل عرب میں موجود قبائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی لحاظ سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلاً عاد، سمود، جدیس، طلسم، املاق، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب آربا، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجع بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربی یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مجزج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یاد رہے کہ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔
پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں، اور شاید اللہ کی منشا بھی یہی تھی۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے۔ اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں پانی اور کھجوریں ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اس دوران میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ دوستو، چونکہ بات ہو رہی ہے عربوں کی، تو یاد رہے کہ عرب کی آبادی میں یہ واقعہ بہت اہم ہے، اس لیے اس واقعے کا ذکر یہاں کیا گیا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نبایوت اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان چاروں کے نام ہیں ابنا، مزر، ربیہ، ایاد۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انجا، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ اسی طرح الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام جمع، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ پیارے دوستو، ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائل سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان حیرہ یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس قوم کی عرب تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس قوم کی تاریخ کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ تو چلیے آپ کو مختصراً 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مغرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بن ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذی النواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذی النواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کے فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاط کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریاط نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی۔ پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرأت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دار الاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، ان میں لڑ بھڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب اردشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جسے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔
آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبایوت اور قیدار یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزار بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات اور مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحجہ کو مینا سے واپسی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا تک روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا، اور اسی طرح حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصہ کو عظمت اور سربراہی کے لیے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھ باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا، خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں ہوتی تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھی اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ اور دوستو، ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، فال گیری۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے ہو رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، اشناک یعنی جرمانوں کا نصب۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4، قومی پرچم اٹھانا، بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 5، فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی، انسان ظالم تھا یا مظلوم، حاکم تھا یا محکوم، بس انہیں 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔
تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا، اور وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول